امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا جو CUET کا امتحان ہے آپ اس کی تیاری کر رہے ہوں گے. آپ کے CUET کے ایگزام کو دیکھتے ہوئے آج ہم آپ کے لیے ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، حسرت موہانی، جنہیں ہماری اردو غزل کا کیا کہا جاتا ہے، امام الغزلین، یعنی کہ غزل کا امام انہیں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہیں جدید غزل کے جو عناصر اربع ہیں ان میں بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے. تو چلیے آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. حسرت موہانی، سب سے پہلے تو یہ کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے، غزل کا امام. اور جو جدید غزل کے عناصر اربع ہیں ان میں بھی ان کا شمار کیا جاتا ہے. کس کس کا شمار کیا جاتا ہے؟ حسرت، فانی، اصغر اور جگر. یہ چار کیا ہیں؟ جدید غزل کے عناصر اربع. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. ان کا پورا نام کیا تھا؟ سید فیض الحسن ان کا پورا نام تھا. ان کی ولادت 1775 میں قصبہ کہاں ہوئی؟ موہان. موہان کہاں ہے؟ یہ UP میں ہوئی تھی. ان کی وفات، حسرت نے علی گڑھ سے وفات، یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ نیچے بھی ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ان کی وفات ہوئی تھی 1951 میں. کہاں؟ لکھنؤ میں. اب ہم ان کی تعلیم کی بات کریں اگر تو انہوں نے علی گڑھ سے BA پاس کیا تھا. حسرت معاملہ بندی میں مومن اور غالب سے بڑھ کر تھے. معاملہ بندی میں مومن اور غالب کو خاص مقام حاصل ہے، لیکن حسرت کو ان سے بھی زیادہ مقبولیت اس میں حاصل تھی. حسرت کا لقب رئیس التغزلین اور رئیس الحرار بھی تھا. یہ ان کے کیا تھے؟ لقب. تغزلین یعنی کہ اس لیے انہیں غزل کا امام کہا گیا ہے. حسرت کو غزل کی نشاۃ الثانیہ کا امام بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا، حسرت کے استاد کا نام کیا تھا؟ مومن. مومن کون تھے؟ حسرت کے استاد تھے. حسرت کے والد کا نام سید اظہر موہانی تھا. والدہ کا نام شہد بانو بیگم تھا. دادا کا نام سید میر الحسن تھا. آپ کے پردادا کا نام سید مظہر حسن تھا. حسرت کے 7 بھائی بہن تھے. یہ لوگ کتنے بھائی بہن تھے؟ 7 بھائی بہن تھے. غالب و مصفی و امید و نسیم و مومن طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے، یعنی کہ ان سے یہ سارے ان کے استاد تھے اور ان سے انہوں نے کیا فیض حاصل کیا ہے. حسرت نے علی گڑھ میں مفتی علی جوہر اور مولانا شوکت سے تعلیم حاصل کی تھی، کیونکہ انہوں نے BA کہاں سے کیا تھا؟ علی گڑھ سے کیا تھا. 1907 میں ایک مضمون شائع کرنے پر حسرت کو جیل بھی جانا پڑا تھا. اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کب نکلے؟ 1904 میں یہاں سے یہ نکلے تھے. انہوں نے یہیں کالج میں، جب یہ علی گڑھ کالج میں تھے تو انہوں نے مومڈن اینگلو اورینٹل کالج جو تھا وہاں سے ایک میگزین میں 1902 میں کیا کی تھی؟ انہوں نے، یہاں لکھ لیجیے گا، 1902 میں ایک نظم بھی انہوں نے شائع کی تھی. جب کالج کی جو میگزینس نکلتی ہیں نا اس میں 1907 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کے تحت انہیں کیا کرنا پڑا تھا؟ انہیں جیل ہو گئی تھی اور انہیں جیل بھی جانا پڑا تھا. حسرت نے ہی سب سے پہلے آزادی کی مانگ اٹھائی تھی. یہ بات یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے کہ حسرت سب سے پہلے اردو ادب میں، مطلب جو شعراء ہیں ان میں سے حسرت نے آزادی کی مانگ اٹھائی اور 1921 میں کانگریس کے احمد آباد اجلاس میں یہ بات کہی گئی تھی. یہ بات انہوں نے رکھی تھی. حسرت نے اپنی پہلی جیل، یا کہہ سکتے ہیں جب یہ پہلی بار جیل گئے تھے تو اس دوران انہوں نے اپنی بیگم نشاط النساء پر ایک نظم لکھی تھی جس کا قافیہ کیا تھا؟ نشاط. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ حسرت موہانی نے جیل میں کس کے لیے نظم لکھی؟ تو انہوں نے اپنی بیگم کے لیے ایک نظم لکھی تھی اور جس کا ردیف کیا تھا؟ ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں جو غزل کے آخر میں، وہ جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے آخر میں آتے ہیں. تو یہ اس کا جو ردیف تھا وہ کیا تھا؟ نشاط. حسرت نے 11 بار کیا کیا ہے؟ حج بھی کیا ہے.
4 سال علی گڑھ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور خالہ چاند سے مولانا حسرت موہان بن کر نکلے۔ انہیں خالہ چاند اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب یہ وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گئے تو ان کا تھوڑا چلنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ لیڈیسوں کی طرح تھا، خواتین کی طرح تھا، جس کی وجہ سے ان کو کیا لقب کہہ لیں یا لوگ انہیں کیا کہتے تھے، خالہ جان کے نام سے بلانے لگے تھے، کیونکہ یہ لڑکیوں کی طرح، عورتوں کی طرح چلنا بیٹھنا اٹھنا ان کا طور طریقہ تھا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے جب نکلے تو حسرت موہانی بن کر نکلے تھے۔ علی گڑھ میں حسرت کا نام 3 بار مقامی سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے پرنسپل نے فردوس سیاہ میں درج کیا تھا۔ حسرت نے دوبارہ لندن کا سفر کیا اور حسرت کے دوست کون کون تھے؟ نیاز فتح پوری، اصغر گونڈو، یہ دونوں ان کے حسرت کے دوست تھے۔ ابھی آپ کے جو آپ غزل گوئی پڑھیں گے آپ کے CUET کے نصاب میں بھی آپ کو انہیں پڑھنا ہوگا۔ حسرت کتنی بار جیل گئے تھے؟ تو حسرت 3 بار جیل گئے تھے۔ اور حج انہوں نے کتنی بار کیا تھا؟ حج انہوں نے 11 بار کیا تھا۔ 1908 میں بغاوت کے الزام میں کب گئے؟ 1908 میں، 1916 میں اور 1921 میں۔ 1908 میں بغاوت کے الزام میں 2 سال کے لیے اور 500 روپے جرمانہ۔ دوسری بار 1916 میں اور تیسری بار 1921 میں یہ گئے تھے۔ اور یہ مسلم لیگ کے صدر بھی رہے تھے کب؟ 1916 میں، یہ یاد رکھیے گا۔ مسلم لیگ میں جو اجلاس ہوا تھا نا، اس میں انہوں نے صدر نہیں وہ کیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا 1916 میں۔ اب ہم یہاں ان کے ادبی خدمات دیکھیں گے۔ حسرت کا شعری مجموعہ ہے، کون سا ہے؟ قید فرنگ۔ اس کے بعد نکات سوہن، جنگ آزادی کے متعلق ہے یہ۔ حسرت اردو معلیٰ کے ایڈیٹر تھے۔ اس کا پہلا شمار 1903 میں آیا تھا۔ رسالہ یہ جو رسالہ تھا اردو معلیٰ، یہ کہاں سے نکلتا تھا؟ علی گڑھ سے نکلتا تھا، اور یہ ایک ادبی رسالہ تھا۔ یہ سوال بھی کئی بار پوچھا گیا ہے کہ اردو معلیٰ جو ہے یہ کیسا رسالہ تھا؟ تو یہ ایک ادبی رسالہ تھا اور یہ 13 قسطوں میں شائع ہوا۔ کتنے؟ 13 قسطوں میں۔ پہلی قسط میں یہ کب شائع ہوا؟ یہاں پہ لکھ لیجیے۔ پہلی بار جب یہ شائع ہوا تھا دسمبر 1909 میں یہ شائع ہوا تھا۔ انہوں نے جیسے میر تقی میر کے جو وہ تھا تذکرہ، اس کی شرح کس نے کی تھی؟ شمس الرحمن فاروقی نے کی تھی۔ تو ویسے ہی حسرت موہانی نے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ حسرت موہانی نے کس کے کلام کی شرح کی تھی؟ تو آپ نے غالب کے کلام کی شرح کی ہے، غالب کے کلام کی۔ حسرت کا پہلا دیوان 1914 میں نزل پریس لکھنؤ سے شائع ہوا تھا، اور ان کی تمام غزلیں 1771 میں 71 ہیں ان کی غزلوں کی تعداد۔ حسرت کی وفات ہم نے دیکھا 1951 میں ہوئی تھی، اور حسرت کی آخری غزل کب لکھی گئی تھی؟ 1905 میں ان کی آخری غزل لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد 1914 میں تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک ہی سہ ماہ رسالہ جاری کیا گیا، یہ بھی رسالہ تھا۔ اس کے بعد 1928 میں کانپور میں مستقل نام سے روزنامہ شروع کیا انہوں نے، نیوز پیپر جو ہے اس میں زیادہ کام کیا، اور 1913 میں فیض آباد سے قصیر ہند نام سے اردو ہفت اخبار انہوں نے کیا کیا تھا؟ جاری کیا تھا۔ اور نکات سخن جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں آزادی کا کلام ہے، اور ان کے جو دیوان ہیں وہ کتنے ہیں؟ ان کے 13 دیوان ہیں۔ جو پہلا دیوان تھا وہ کہاں سے؟ لکھنؤ سے نکلا تھا، اور ان کی غزلوں کی تعداد اس میں کتنی ہے؟ اس میں ان کی غزلوں کی تعداد ہے 771، ابھی ہم نے دیکھ لیا۔ اور شعری مجموعہ ان کا قید فرنگ، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ آپ کے CUET کے امتحان کے متعلق حسرت موہانی کا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ۔
ایسے ہم ایک ایک آپ کا جو سلیبس ہے CUET کا، اس میں جو بھی ٹاپک ہے ہم ایک ایک کر کے سارے ٹاپک دیکھتے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیو سے آپ کا جو امتحان ہے اس میں آپ استفادہ حاصل ضرور کریں گے۔ شکریہ۔